بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعض الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم قد علمتم أن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد في الأرض وأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله وأنا أحق من غير سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کے خطبے کا ایک ٹکڑا جسے مستقل ان عشرہ مجالس میں سرنامہ سخن قرار دیا گیا، جو امام نے راہ مکہ میں شاعر فرزدق سے اور اس خط میں جو جناب مسلم کے ذریعے کوفے والوں کو تحریر کیا، اس میں بھی آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اور حسین کا یہ جملہ فقط فرزدق اور کوفے والوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ امام اس زمانے میں ہوتا ہے
اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی امام ہوتا ہے اور آنے والی نسلوں تک کے لوگوں کے لیے بھی امام ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے ائمہ کا کوئی بھی جملہ کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف اس زمانے کے افراد سے محدود تھا، بلکہ امام نے جو بھی چیزیں ارشاد فرمائی ہے وہ ہم سب کے لیے وہ چیزیں درس عبرت ہیں۔ جس طریقے سے قرآن مجید اعلان کرتا ہے، واقعات سناتا ہے، مثلا جناب نوح کے واقعات سنا رہا ہے، جناب موسیٰ کے واقعات سنا رہا ہے، جناب ابراہیم کے واقعات سنا رہا ہے، لیکن قرآن مجید جگہ جگہ پہ واقعات سنا کے آواز دے رہا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے صاحبان بصیرت، یہ واقعات صرف سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا کرو؟ اس سے درس عبرت حاصل کرو۔ لہذا قرآن صامت میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ چاہے جس نبی کی قوم کے ساتھ بھی ہوں، چاہے وہ خدا نے جس نبی کو خطاب کیا ہو، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم سب کے لیے درس عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ان واقعات سے درس عبرت حاصل کرو۔ اسی طریقے سے قرآن ناطق کے کلام، قرآن ناطق کے ارشادات، قرآن ناطق کے فرمودات، قرآن ناطق کے اقوال، قرآن ناطق کے پیغامات صرف اس قوم کے افراد سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ آنے والی نسل تک کے لیے اماموں کے کلام وہ سند ہیں اور درس عبرت کے مانند ہیں۔ لہذا امام نے فرمایا، اے فرزدار، تم دیکھ رہے ہو کہ اس قوم نے شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیا ہے اور رحمان کی پیروی کو ترک کر دیا ہے، زمین پہ فساد برپا کرنا شروع کر دیا، حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر دیا ہے۔ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ انہیں تبدیل کروں۔ امام نے تا قیام قیامت تمام عالم انسانیت کو یہ پیغام دے دے، یاد رکھو جب زمین میں فساد برپا ہو رہا ہو تو خاموش رہنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ظلم ہو رہا ہو تو مظلوموں کی حمایت و مدد کرنی چاہیے، جب حلال خدا کو حرام کیا جا رہا ہو، جب حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہو تو اٹھنا چاہیے اور ظالم کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ آج ہم نے امام حسین علیہ السلام کے اسی میسج، اسی خطبے سے استفادہ کرتے ہوئے آج جو ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں، میرے عزیزو یہ مجلسیں کیا ہیں؟ یہ میری مجلسیں، یہ ہماری مجلسیں پروٹیسٹ اور احتجاج نہیں ہے تو کیا ہے؟ مگر کائنات میں واحد یہ ایسا پروٹیسٹ ہے، ایسا احتجاج ہے کہ اس سے پیسفل کوئی احتجاج نہیں ہے۔ اسی لیے کتنی پابندی لگائی گئی مگر یہ اتنا پیسفل احتجاج ہے کہ حکومتیں آئیں، بند کرانے والے لوگ آئے، پیسے دیے گئے کہ بند کر دیا جائے، طاقتیں لگائی گئی کہ بند کر دیا جائے، لیکن میرے عزیزوں یہ بند نہ ہوئی اور نہ بند ہوگی۔ اس لیے علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ عزاداری، یہ قوم جن کو ختم کیا جا رہا ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ میرے عزیزو انہوں نے بہت اچھا جملہ ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم وہ قوم ہے جس کا وارث موجود ہے، ہم کوئی لاوارث قوم نہیں ہے۔ ختم وہ ہوتا ہے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، لہذا تم ہمیں ختم نہیں کر سکتے۔ یاد رکھ لینا، تم مجلسیں نہیں کر رہے، تمہاری وجہ سے کربلا نہیں ہے، بلکہ ہم کربلا کی وجہ سے ہے۔ اور یہ کربلا کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ کربلا کا وارث ہے جو اسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد۔ سے وابستہ ہو رہے ہیں، ہم کربلا کو لے رہے ہیں، کربلا سے پیغام لے رہے ہیں، ہم کربلائی بن رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ ہم جتنا حسین سے قریب ہوتے جائیں گے، خدا اتنا ہمیں بلند کرتا ہوا نظر آئے گا، خدا اتنا ہمیں عصمت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے عزیزو گنہگار بھی اگر اس در پہ آ جائے تو حسین ہدایت کرتا ہے، کیوں؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ حسین کون ہے؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین سفینہ نجات ہے۔ ہدایت کا چراغ کیسے؟ تمام انبیاء ایک مقصد کے لیے آئے،
تمام انبیاء آئے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین کے احکام کو پہنچاتے رہے، لیکن میرے عزیزوں دین مکمل نہ ہوا۔ مولا کائنات کا زمانہ آیا، دین مکمل ہوا مگر دین محفوظ نہیں تھا۔ حسین نے جب اپنی قربانی دیا ہے میرے عزیزوں تب جا کے دین محفوظ ہوا ہے۔ دین محفوظ گویا یوں کہوں جس کام کے لیے آدم آئے تھے اس کام کو پائے تکمیل پہنچایا حسین ابن علی نے، جس کام کے لیے نوح آئے تھے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا حسین ابن علی نے۔ میرے عزیزوں حسین ہدایت کا چراغ ہے، تمام انبیاء کی میراث کا نام ہے حسین۔ آپ ایک طرف انگلش میں لکھیے حسین، ایک طرف اردو میں لکھیے حسین، اور پھر حسین کا مقصد سمجھیے کہ حسین نے کیا پیغام دیا، حسین کا مقصد کیا تھا۔ اردو میں ہے سین یہ نون، ایسے حسن اسلام، حسین اسلام کے حسن کا نام ہے۔ سین سے سجدے کی بلندی، حسین بلندی سجدہ کا نام ہے۔ تاریخ آگے دیکھے کہ جیسا سجدہ حسین نے کیا، گردن پہ خنجر رکھا ہوا ہے، آواز الہی رزن بے رضاک و تسلیما لعمرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ اے میرے مالک حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تیرے امر کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یا غیاث المستغیثین، اے مستغیثین کی استغاثہ کرنے والے، اے فریاد رسوں کی فریاد تک پہنچنے والے خدا، حسین آواز دے رہے ہیں۔ یہ سے یادگار انبیاء، حسین کل انبیاء کی یادگار ہے۔ حسین آدم کی بھی یادگار ہے، حسین نوح کی بھی یادگار ہے، حسین ابراہیم کی بھی یادگار ہے، حسین اسماعیل کی بھی یادگار ہے۔ تمام انبیاء کی یادگار کا نام ہے حسین ابن علی۔ نون سے نظام کائنات، حسین نے کائنات کے نظم کو منظم کیا، وگرنہ یہ کائنات منظم نہ رہتی۔ اب انگلش میں لکھیے حسین، HUSSAIN، H for humanity۔ حسین نے انسانیت کا درس دیا ہے، حسین نے مانوتا کا درس دیا ہے۔ میرے عزیزوں آج اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو انسانیت ختم ہو چکی ہوتی، ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا، شعور مر چکا ہوتا۔ یہ حسین نے اگر شعور کو بیدار کیا ہے تو حسین ابن علی نے بیدار کیا ہے۔ گرو نانک اپنے اسٹوڈنٹ کو درس دے رہا ہے، اور درس دیتے دیتے کہتے وہ مہینہ آیا محرم کا مہینہ، گرو نانک نے کہا کہ آپ ایک کام کرو اب درس بند، کیا ہوگا؟ کہا حسین کی مجلس ہوگی، حسین کی عزا بچھے گی۔ اسٹوڈنٹ نے سارے جو ہے بچوں نے کہا حضور ہمارا حسین سے کیا تعلق، ہم حسین تو کیا جانے۔ گرو نانک نے کہا ایک جملے میں بتاؤں کہ حسین کیا ہے؟ بچوں نے کہا ہاں بتائیے حسین کیا ہے؟ گرو نانک نے کہا جاؤ اور جانے کے بعد اپنی بہن سے شادی کر لو۔ بچے مبہوت ہو گئے، کیا کہہ رہے سر بہن سے شادی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ضمیر گوارا نہیں کرتی۔ گرو نانک نے آگے بڑھنے کا کیا کہا؟ ضمیر گوارا نہیں کرتی، جان لو کہ اسی ضمیر کا نام حسین ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو ماں بہن بیٹی میں فرق نہ ہوتا، انسانیت مر چکی ہوتی، مانوتا مر چکی ہوتی۔ یو فار یونٹی، حسین نے اتحاد کا پیغام دیا، حسین نے اتحاد کا پیغام یاد رکھو، حسین کے نام پہ جم ہو کے رہو۔ شاید یہی وجہ ہے آج اربعین دیکھیں جگہ جگہ لکھا رہتا ہے حب الحسین یجمعنا، حب الحسین یجمعنا، حسین کی محبت سب کو جمع کر رہی ہے۔ وہاں کوئی مسلک نہیں دیکھ رہا ہے، جو بھی ہے ہر انسان آگے بڑھ کے جا رہا ہے، کوئی کسی میں فرق بھی نہیں کرتا، جو دیکھتا ہے سب کو عزادار کہتا ہے، سب کو حسینی کہتا ہے، سب کو ظاہر امام حسین علیہ السلام کہتا ہے۔ کیوں؟ حسین نے اتحاد کا درس دیا۔ میرے عزیزو اس فار سیکریفائس، حسین نے قربانی کا درس دیا۔ یاد رکھو اپنی زندگی کو خدا کے مقصد کے لیے قربان کر دو تو وہ کامیاب زندگی ہے۔ واقعی کربلا والوں نے موت و حیات کا طریقہ ہی بدل دیا، موت و حیات کی فکر ہی بدل دیا، موت و حیات کے انداز کو ہی بدل دیا۔ اس فار سیکریفائس، اس فار سیکورٹی آف ریلیجن۔ حسین دھرم کی کنجی، حسین دھرم کی چابی ہے۔ اے فار ایم آف لائف، حسین نے زندگی کا مقصد بیان کیا۔ آئی فار آئیڈیا آف جہاد، حسین نے جہاد کا طریقہ بتایا۔ این فار نو کمپرومائز وتھ اینی یزید، اینی ٹائم، اینی ویئر۔ میرے عزیزو حسین نے بتایا یاد رکھو کبھی بھی کسی ظالم سے سمجھوتا نہ کرنا، کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو۔ شاید یہی وجہ ہے سکینہ نے
مقصد کو پہچانے، حسین کے ہدف کو ہم پہچانے، حسین نے کیا پیغام دیا ہے۔ اور یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، جو وابستہ ہو جائے وہ نجات پا جائے، گمراہ بھی ہوتا ہوا شخص اگر پہنچ جائے تو یہ حسین اس کی ہدایت کر دیتا ہے۔ ایت اللہ خان ساری فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مسیح فائے نام کا ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا بھائی بہت گنہگار ہے، میرا بھائی بہت گناہ کرتا ہے، کوئی بھی چیز اسے سمجھاؤ، کچھ بھی تبلیغ کرو، اسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو آیت اللہ خان ساری کہتے ہیں کہ اس کا دل پتھر کا ہو گیا ہے، کچھ بھی کرو پانی ڈالو گے پھسل جائے گا، کہا کہ اس میں فرق نہیں پڑے گا۔ کہا آپ تبلیغ کریے، کہا ایک شرط پہ میں تبلیغ کروں گا۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا اسے کربلا لے کے جاؤ امام حسین کے روضے پہ۔ کہا اگر روضے کو دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو میرے پاس لے کے آنا ہے، اور اگر آنسو نہ آئے تو پھر وہ ہدایت نہیں پا سکتا، اسے میرے پاس لے کے نہیں آنا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو گنہگار ہے اسے روضے پہ لے جانا ہی بہت بڑی بات ہے، تیاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہ مسیح فائے کہتا ہے میں پہنچا، میں نے پہنچنے کے بعد اسے سمجھایا، میں نے کہا چلو چلتے ہیں نجف کربلا چلتے ہیں، وہاں پکنک کے لیے مارکیٹ چلیں گے، اس طریقے سے بہانہ بنایا کہ مارکیٹنگ کرنے چلنا ہے، گھومنے چلتے ہیں، پکنک چلتے ہیں، تب جا کے وہ تیار ہوا۔ کہتے ہیں اسے ہم کربلا لے کے پہنچے اور مارکیٹنگ کرتے کرتے مارکیٹ میں گھومتے گھومتے ایک مرتبہ امام حسین کے حرم کے قریب جیسے پہنچے، جیسے گنبد پہ نگاہ پڑی، کہتے ہیں وہ خاموش ہو گیا، اور گنبد کو دیکھتا ہوا خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں میں اس کو لے کے چلا، میں حرم تک پہنچا، ذریعہ امام حسین علیہ السلام میں پہنچا، بہت دیر تک خاموش کھڑا ہوا تھا۔ کہتے ہیں یہ خاموشی ایک مرتبہ ٹوٹی ایک چیخ کے ساتھ، واہ حسینہ واہ مظلومہ کہہ کے چیخ ماری اور ذریعہ سے جا کے لپٹ گیا۔ کہتا ہے مولا معاف کریے گا، ہم سے بہت گناہ ہوا، عہد کرتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں اب کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ میرا عزیز یہ جملہ اس نے کہا، اب مسیح فائے واپس آیا، آیت اللہ خان ساری کے پاس آیا، کہا لے گئے تھے حرم؟ کہا ہاں لے گئے۔ کیا ہوا؟ کہا روزے پہ لے گئے تھے، جیسے اس نے دیکھا ایک چیخ ماری اور زلی سے لپٹ گیا، پورا واقعہ سنایا۔ آیت اللہ خان ساری نے کہا اب اسے لے کے آؤ، میں اس کی تبلیغ کروں گا۔ ایک مرتبہ وہ آنے والا مسیح فائے کہتا ہے اب تبلیغ کی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب وہ خود دوسروں کی تبلیغ کر رہا ہے، اب وہ خود تبلیغ کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں شاید یہی وجہ ہے، چھٹے امام نے یہی تو جملہ فرمایا ہے، یاد رکھو ہم سب سفینہ نجات ہیں مگر حسین سے تیز اور حسین سے بڑی کشتی کوئی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کربلا والوں نے موت و حیات کا انداز بدل دیا۔ انسان ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب روح نکل جائے تب موت ہے، روح جسم میں رہے تب حیات ہے۔ کربلا والوں نے انداز بدل دیا، کربلا والوں نے طریقہ بدل دیا۔ یاد رکھو اگر راہ خدا میں قربان ہو جاؤ تو روح جسم سے نکل جائے تو وہ بھی حیات ہوا کرتی ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ کیا ہے وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ لیکن بہت سے افراد ایسے تھے جو سامنے کھڑے ہوئے تھے، راہ خدا کے خلاف تھے۔ کیا ہوا؟ کہا وہ زندہ کھڑے ہوئے ہیں مگر مردہ ہیں۔ اس کا جواب کب ملا؟ جب ایک مرتبہ حسین ابن علی عصر عاشور تنہا بچے، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، آواز دیا این مسلم ابن عقیل، این زہیر ابن قیل، این قاسم ابن حسن، این اخی عباس۔ حسین آواز دیتے جا رہے، مقتل نے لکھا کہ سارے شہداء کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ ہوا کیا؟ شہداء بتانا چاہ رہے ہیں جسے تم مردہ سمجھتے ہو وہ زندہ ہے، مردہ ہم نہیں جو سامنے کھڑے ہیں وہ مردہ ہیں۔ کربلا والوں نے موت اور حیات کا طریقہ بدل دیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب حسین ابن علی نے 13 سال کے بچے سے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ آگے بڑھ کے 13 سال کے بچے نے جواب دیا یا امی احلا من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آج کی مجلس کا سوال، حسین نے یہ جملہ امام حسن کے بیٹے سے کیوں پوچھا؟ ایک بار سے پوچھ سکتے تھے یا نہیں پوچھ سکتے تھے؟ اور دوسرے شہداء سے پوچھ سکتے تھے یا نہیں پوچھ سکتے تھے؟ آخر حسین نے حسن کے لال کا انتخاب کیوں کیا؟ قاسم ابن حسن کا انتخاب کیوں کیا امام حسین ابن علی نے؟ میرے عزیزوں
تاریخ نے لکھا کہ 42 ہجری کے بعد جب صلح امام حسن ہوئی تو مورخین نے یہ لکھ دیا کہ معاذ اللہ حسن بزدل تھے، نعوذ باللہ خاتم پہ دہن، حسن بزدل تھے اور بزدلی کی بنا پہ حسن نے صلح کر لیا تھا. حسن ڈرپوک تھے اور اس بزدلی کی بنا پہ انہوں نے صلح کر لیا تھا. شاید حسین ابن علی کربلا کے میدان میں یہی بتانا چاہتے رہے ہوں. اے قاسم میں تم سے سوال کروں گا. قاسم نے آگے بڑھ کے جواب دیا الموت عندی احلی من النسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. گویا امام حسین بتانا چاہتے ہیں اگر بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو بزدلی دکھاتا، شیر کا بیٹا شیر ہوا کرتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اسلام بہت اچھے سے چلتا رہا. 11 ہجری تک اسلام بہترین طریقے سے اپنی آب و تاب کے ساتھ بڑھ رہا تھا، مگر 11 ہجری میں جب شعور کی آنکھ بند ہوئی لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا. شعور کی آنکھ بند ہوئی. پہلا حملہ اسلام پہ 11 ہجری میں ہوا. رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے. اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حکومت کا اسلام، ایک محمد کا اسلام. حکومت کا اسلام جغرافیائی رقبہ زمینیں جمع کر رہا تھا اور محمد کا اسلام گھر میں بیٹھ کر بکھری آیتوں کو جمع کر رہا تھا. حکومت کا اسلام اپنی تلواروں کو چمکا رہا تھا، اپنی تلواروں کی چمک دکھا رہا تھا. محمد کا اسلام قرآن کی آیتوں کو دکھا رہا تھا. حکومت کا اسلام باہر رہ کے رقبوں کو جمع کر رہا تھا، لوگوں کو خرید رہا تھا، دولت دکھا رہا تھا. محمد کا اسلام گھر میں بیٹھ کے ضمیر فتح کر رہا تھا. اور میرے عزیزوں کون بیٹھا ہے، یہ کون خاموش ہے؟ ذرا ہم تصور کریں، ذرا ہم سوچیں یہ گھر میں بیٹھنے والا کون ہے؟ وہ علی جو خطیب نہج بلاغہ ہے، وہ علی جس کی آغوش میں صحیفہ کاملہ پروان چڑھی ہو، وہ علی جو فصاحت و بلاغت میں ماہر ہے. میرے عزیزوں علی کی خاموشی ویسی خاموشی نہیں ہے کہ علی گوش و کنار میں جا کے بیٹھ گئے ہو، کنارے بیٹھ کے علی ہماری طرح جیسے ہم خاموش ہو جاتے ہیں. علی اس طریقے کی علی کی خاموشی نہیں بلکہ کیا کیا؟ کہا 25 سال میں علی نے شعور کو بیدار کیا، علی نے ضمیر کو بیدار کیا، علی نے علم کو پہنچایا، علمی سماج بنایا، علمی سماج بنایا. علی نے ان 25 سالوں میں اور کیا کیا؟ علی نے ان 25 سالوں میں مقداد کی پہچان کروائی، سلمان کی پہچان کروائی، لوگوں کو ابو ذر دیا. ابو ذر کون تھا؟ ابو ذر اس زمانے کا صحافی تھا. صحافی یعنی میڈیا. ابو ذر اس زمانے کا صحافی تھا. آج کا صحافی اگر کوئی انسان آپ دیکھیں، آج تو آپ ہندوستان کا حالات تو بہتر آپ سمجھ رہے ہیں، یا آپ پورے ورلڈ میں آپ دیکھیں میڈیا کس طریقے سے بکی ہوئی ہے کہ اگر حاکم کچھ بھی غلط کام کر رہا ہے تو میڈیا جا کے کلوے چاٹتی نظر آتی ہے. میڈیا جا کے کہتی آپ نے آج بہت محنت کر دیا ہے، آپ تھوڑا آرام کر لیں. لیکن ابو ذر ایسا صحافی، ایسا میڈیا، علی کا ایسا تربیت شدہ تھا کہ جب ایک مرتبہ حاکم بیٹھا، حاکم نے بیت المال سے بانٹنا شروع کیا. ابو ذر آگے بڑھے، ابو ذر نے آگے بڑھ کے کہا ہو یہ تیرے باپ کا ہے جو بانٹ رہا ہے. ایسا صحافی علی نے یہ 25 سالوں میں علی نے یہ کام کیا، لوگوں کے اندر شعور بیدار کیا، ضمیروں کو فتح کیا. وگرنہ شعور مر چکا ہوتا، ضمیر مر چکا ہوتا. علی نے پیغام دیا یاد رکھو اپنے سماج کو علمی سماج بناؤ. علمی سماج کیا ہوگا؟ اگر علم تقوی کے ساتھ ہوگا تو ہر طرف امن و امنیت ہوگی. اگر علم تقوی کے بغیر ہوگا تو ہر طرف ظلم ہوگا. علی نے پیغام دیا. یاد رکھیے یہ ہماری سارے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے، یاد رکھو اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ. بہت ضرورت ہے اس وقت ہمارے سماج میں ہماری نسل سے کوئی ڈاکٹر ہو، اس لیے کہ اگر علی کا چاہنے والا کوئی ڈاکٹر ہوگا تو وینٹیلیٹر پر 5 دن رکھ کے مردوں کی کمائی نہیں کھائے گا. آج آپ دیکھیں نعرے اپنے سماج میں آپ ڈاکٹر تیار کیجئے، اپنے سماج میں انجینئر تیار کیجئے. کیا ہوگا؟ آپ کا سماج علمی ہوگا، قوم ترقی کرے گی. مذہب پڑھے گا، مذہب علمی ہوگا، مذہب ترقی کرے گا. انسان کیا چاہتا ہے؟ حیات چاہتا ہے. انسان
ہر انسان 60 سال کے بعد ہر انسان یہ چاہتا ہے کیا ہو حیات اور طولانی ہو جائے، نہ مرے. موت سے سب کو خوف آتا ہے. مثال تو آپ کے سامنے ایک چراغ ہے، جب چراغ بجھتا ہے، چراغ ختم ہونے لگتا ہے تو اس کی لو پھڑپڑاتی ہے. یہ پھڑپڑانا کیا ہے؟ یہ پھڑپڑانا یہ طلب عمر کی ہے. یہ طلب ہے کس کی حیات اور بڑھ جائے. نہ بڑھے گی مگر کیا ہے پھڑپڑاتا ہے، کیا بڑھ جائے. 60 سال کے بعد ہر انسان یہ چاہتا ہے موت نہ آئے، حیات اور طولانی ہو جائے. میرا جو سائنس نے کہا یاد رکھو، اگر اپنی چاہتے ہو اپنی حیات اور طولانی ہو، اگر چاہتے ہو کہ اور طولانی ہو تو ذہنی کام کرنا 60 سال کے بعد شروع کرو. سائنس کہتا ہے کہ ذہنی کام شروع کرو 60 سال کے بعد. کیا کریں ذہنی کام؟ راجنیتی شروع کر دیں، خاندان کو خاندان چلانا شروع کر دیں. یہ کہا نہیں، پھر کیا کرو؟ کہا تم جو کام کرتے تھے، کوئی انسان عالم تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی آئی ایس آفیسر تھا، کوئی پی سی ایس آفیسر تھا، کہا تم جس فیلڈ میں ماہر تھے اب تم ریٹائر ہو گئے ہو، ایک کام کرو. تم عالم تھے، اپنے سماج کے چند بچوں کو جمع کرو، ان کو علم دینا شروع کرو. تم ڈاکٹر تھے، دیکھو کون نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، ان بچوں کو جمع کرو، ان کو تعلیم دینا شروع کرو. تم آئی ایس پی سی ایس ماہر تھے، دیکھو کون بچہ ہے جو اس کی تیاری کر رہا ہے، اس کو بلاؤ اور بلانے کے بعد جمع کرو، اس کو پڑھاؤ. کیا ہوگا؟ کہا پہلے تم کر رہے تھے اجرت کے لیے، پہلے تم کر رہے تھے تنخواہ کے لیے، لیکن اب جو کرو گے تم خدا کے لیے کرو گے. ہوگا کیا؟ کہا سماج تمہارا علمی ہوگا، تمہاری حیات بڑھے گی، تم مر جاؤ گے، یہ بچے تم کو زندہ رکھیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. جب ہم جاب پہ تھے تب ہم نے جو مکتب میں پڑھایا، مدرسے میں پڑھایا، ہم پہلے ڈاکٹر تھے، ہم نے پہلے جو خدمات کیے ہیں، ہم انجینئر تھے پہلے جو ہم نے خدمات کیے ہیں، کیا وہ ہمیں زندہ نہ رکھیں گے؟ وہ بچے ہمیں زندہ نہ رکھیں گے؟ کہا کہ رکھیں گے مگر ضروری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اجرت تنخواہ تم نے لے لیا ہے. جس دن گئے ہو اس دن کی بھی لیا ہے، جس دن نہیں گئے اس دن کی بھی لیا ہے. اب وہ الگ بات ہے، جائز ناجائز کو الگ مرحلہ ہے، لیکن جس دن گئے اس دن کی بھی تنخواہ لیا، جس دن نہیں گئے اس دن کی بھی تنخواہ لیا. میرا جو یاد رکھے، جب خدا کے لیے ہم نکلیں گے، خدا کے لیے کام کریں گے تو خدا، دنیا کیا ہے؟ آپ دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو دے رہی ہے، یہ دنیا کی عدالت ہے، وہ تنخواہ دے رہی ہے. مگر خدا عدالت کے ساتھ ساتھ خدا کا فضل بھی ہوگا، اور خدا عدل کے ساتھ ساتھ جب فضل دکھائے گا، سماج و معاشرہ علمی ہوگا، علم کے ساتھ ساتھ ایمان آئے گا، اور علم کے ساتھ ایمان ہوگا تو کیا ہوگا؟ قوم ترقی کرے گی، بے ایمانی نہیں ہوگی. تجارت بھی کرے گا تو انسان ایمان کے ساتھ کرے گا. یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، ہندوستان کے علماء جب سید حسن نصر اللہ سے ملنے گئے اور مل کے آ رہے تھے، انہوں نے کہا جاؤ اور جا کے اپنے ہندوستانیوں سے کہنا، اپنے قوم میں جانا، اپنے وطن عزیز سے میرا ایک پیغام کہنا، ان سے یہ کہنا تلواریں ہم اٹھائے ہوئے ہیں، شمشیر ہم اٹھائے ہوئے ہیں، شہادت کے لیے ہم وقت تیار ہیں، لیکن اگر تم اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اپنے قلم کو اٹھا لو. اپنے قلم کا کیا ہوگا؟ کہ تم قلم اٹھا لو گے، جہالت خود بخود مردہ ہو جائے گی. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. ایمان ہوگا تو آگے بڑھ کے 13 برس کا بچہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا الموت عندی احلی من العسل. اور صرف قاسم ہی نہیں، جناب علی اکبر کے لیے بھی روایت ہے کہ جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام جب یہ قافلہ مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہوا، راستے میں ایک جگہ پہ قیام کیا، امام کی آنکھ لگی، اس کے بعد امام بیدار ہوئے، اٹھے، دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھا، آواز انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر نے پوچھا بابا یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ کل پر میں دیکھ رہا ہوں موت آگے آگے ہے اور یہ کاروان پیچھے پیچھے ہے. کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام حسین نے کہا ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ حسین کے لال میں آواز ہے بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. اور قاسم نے بھی موت کا ذائقہ بتایا. قرآن مجید نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کسی
मुफस्सिर ने ये नहीं लिखा कि मौत का जायका होता कैसा है, जायका किसी ने नहीं बताया। पानी का कोई जायका है? साइंस क्या कहता है? पानी का कोई जायका नहीं है। कहा फिर का पानी में वो एबिलिटी पाई जाती है, पानी में वो सलाहियत पाई जाती है कि आप चाहो जैसा जायका बना लो। पानी लिया आपने, नमक डाला, पानी क्या हुआ? नमकीन हो गया। पानी लिया आपने, उसमें शक्कर डाला, पानी क्या हुआ? मीठा हो गया। आप जैसे पानी को बनाओगे वैसा बनेगा। खुदा ने बताया याद रखो जायका इसमें है, मगर उसको कड़वा या मीठा बनाना तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब रवायत में फरिश्ते आएंगे, आने के बाद जब वो मौत का जायका पिलाएंगे, एक मतलब पीने वाला कहेगा फरिश्ते ये तो बड़ी कड़वी है, ये कैसे पिला रहा है? फरिश्ता आके आवाज देगा तुमने जैसा बनाया तो वैसे ही तो पिला रहा हूँ। सलात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इंसानी लाइफ स्टाइल के कम से कम 6 हिस्से जो होते हैं। पहला हिस्सा इंसानी लाइफ स्टाइल का, जब बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा होता है, दूध पीते हुए बच्चे की फितरत ये होती है कि वो अपनी माँ की तरफ भागता है। यहाँ तक कि अगर 2 औरतों को सेम कपड़ा भी पहना के बिठा दिया जाए तो अपनी माँ को पहचान लेगा। फितरत क्या है? फितरत यह है कि माँ की तरफ भागे। करबला तरबियत के जरिए फितरत पर जीत का नाम है। फितरत को 2 चीजों से बदला जा सकता है, या मौजूदों के जरिए से या तरबियत के जरिए से। मौजूदों के जरिए से कैसे? मिसाल देता हूं, आग का काम क्या है? आग का काम है जलाना, लेकिन मौजूद के जरिए से कैसे बदला? इधर जनाब इब्राहिम को आग में डाला गया, या नारन कूनी बर्दन वसलामा। अगर खुदा बर्दन पे रुक जाता, आग इतनी ठंडी होती इब्राहिम ठंड से मर जाते हैं, लेकिन परवरदिगार ने क्या कहा? बर्दन वसलामा, इतनी ठंडी होना कि इब्राहिम सलामत रहे। आग ठंडी हो जाए इब्राहिम की सलामती के लिए। आग ठंडी हुई, फितरत बदली। आग का काम क्या है? जलाना। फितरत को बदला मौजज़ों के जरिए से। लेकिन हुसैन को करबला में मौजज़ा नहीं दिखाना, बल्कि फितरत को तरबियत की बिना पे बदलना है। हुसैन को फितरत को तरबियत की वजह से बदलना है। हुआ क्या? एक बच्चे की फितरत ये है कि माँ की आगोश में जाए, मगर 28 रजब सन 60 हिजरी को जब ये काफिला चला, तारीख में लिखा बच्चे की फितरत कहती माँ की आगोश में जाए, मगर तरबियत ये कहती कि बहन की बेकसी का ख्याल करे। तरबियत ये कहती बहन की तन्हाई का ख्याल करे। असगर उठे, माँ की जहाँ फितरत कहती थी माँ के आगोश में जाओ, माँ की आगोश को छोड़ा, सुगरा की आगोश में आए। हुसैन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कान में कुछ कहा। एक किताब आपके सामने मसलन तौज़ील मसाइल दे दिया। तौज़ील मसाइल में अगर आयतुल्लाह सिस्तानी की मोहर ना हो, उनका नाम ना हो, तो हमारे लिए ऑथेंटिक नहीं है, वो हमारे लिए मोतबर नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसमें किसी का नाम ही नहीं किसकी है। लिहाजा हमारे यहाँ मोतबर, हर किताब में मोतबर उस किताब को समझा जाता है जिसमें राइटर का नाम हो, जिसमें मुहक्किक का नाम हो, जिसमें मुसन्निफ का नाम हो। वो किताब तारीख के लिए काफी है, वो किताब रेफरेंस और हवाले के लिए काफी है। उस किताब को एक्सेप्ट किया जाता है। हुसैन आगे बढ़े, असगर के कान में कहा असगर याद रखो शुहदाए करबला की एक किताब है। असगर अगर तुम्हारे शहादत की मोहर न लगी तो किताब ना मुकम्मल रह जाएगी। सलात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बच्चा आगे का मरहला, इंसानी लाइफ स्टाइल का दूसरा रुकन, दूसरा पहलू कि जब बच्चा 3 साल से 10 साल की एज का हो, क्या होता है? ऐसा बच्चा जो 10 साल की एज तक का हो, वो बच्चा कभी भी कहीं पे हादसात और वाक़यात हो तो जाके अपने घर वालों से इजाजत तलब नहीं करता। क्या हुआ? अभी मसलन बाहर भीड़ लग जाए 20 आदमी की, तो क्या करते हैं? फौरन भागते हैं भीड़ देखने के लिए, कोई किसी से इजाजत नहीं ले, तब जाएं कि न जाएं।
मगर करबला के तरबियत शुदा बच्चे, सुबह से जंग हो रही है मगर किसी तारीख ने न लिखा कि मोहम्मद खैमे से बाहर निकले होंगे चलो जंग देखने चलते हैं। किसी तारीख ने नहीं लिखा, ये तरबियत शुदा बच्चे हैं और जब भी मैदान में गए तो हुसैन की इजाजत से गए और लड़ के अपनी जान कुर्बान करके आए। ये तरबियत शुदा बच्चे। आगे का मरहला बढ़ा, बीच का दरमियान का 13 से 18 साल का जमाना छोड़ के इंशाल्लाह आखिर में पेश करूंगा। 18 से 25 साल का जमाना कि जहां इंसान अपने आप से मोहब्बत करता है, इंसान को अपने आगे कोई अच्छा नहीं लगता, इंसान अपने से मोहब्बत करता है और फिर उसके बाद इंसान जायज नाजायज कैसी भी मोहब्बत हो इंसान वो करने को तैयार हो जाता है। इंसान अपने आप को बना संवार के चलता है ताकि वो अच्छा लगे। लेकिन करबला का जवान किससे मोहब्बत करता है? 18 साल का जवान अगर मोहब्बत करता है तो शमशीर से मोहब्बत करता है, अगर मोहब्बत करता है फनून जंग से मोहब्बत करता है और यही तमन्ना करता है कितनी जल्दी हो कि हम अपने मौला पे अपनी जान कुर्बान कर दें। 18 से 25 साल का जमाना। आगे का मरहला 25 से लेकर 45 साल का जमाना। इंसान क्या चाहता है? ऐसे जमाने में इंसान चाहता है कि उसे कोई ओहदा मिल जाए, उसे कहीं कोई प्रिंसिपल मिल जाए, जमात का प्रमुख बना दिया जाए या और कोई ओहदा और मनसब मिल जाए। मगर करबला का जवान 32 साल का जवान ओहदा नहीं चाह रहा बल्कि वो क्या चाह रहा है? हुसैन की नालैन बर्दारी पे फख्र कर रहा है। अब्बास जैसा जवान जो हुसैन की नालैन बर्दारी पे फख्र करता है। आगे का मरहला 45 साल बाद के जमाना। इंसान दौलत की हवस और उसके बाद इंसान अपने अंदर ज़ौफ़ व कमजोरी महसूस करता है, ज़ौफ़ व नकाहत महसूस करता है। 57 साल का ज़ईफ हुसैन मेरे अजीज, और जहाँ इस उम्र में लोग ज़ौफ़ महसूस कर रहे हों, जहाँ लोग कमजोरी महसूस कर रहे हों, जहाँ लोग नकाहत महसूस कर रहे हों, शायद यही वजह है कि हुसैन ने चिराग को बुझाया और चिराग को बुझाने के बाद आवाज दिया, जाओ चले जाओ मौला, आप ही ने तो खत लिख के बुलाया था, अब क्यों भेज रहे हैं? हुसैन आवाज ने याद रखो कल जब तारीख फितरत लिखी जाएगी, फितरत पे तारीख लिखी जाएगी, कोई ये ना कह दे 57 साल का ज़ईफ था जो मदद चाहता था, जिसको लोगों की जरूरत थी, लिहाजा हुसैन ने चिराग को बुझाया, जाओ चले जाओ, मगर कोई न गया और हुसैन ने फख्र किया इन असहाब पे। आप कहें कि हो सकता है कि ये वहां से निकलते तो बाहर देख लिया जाता। पहले खैमे में हुसैन ने चिराग बुझाए, यहाँ अंधेरा है, फिर खैमे में चिराग बुझा के इमाम हुसैन ने जुमला कहा कद गशियकुमुल लैल, तुम्हें रात की तारीकी ने ढांप के रखा है। हुसैन है, हुसैन कह रहा है तुम्हें रात की करबला का मौसम तो साफ था, शब आशूर मौसम साफ था कि नहीं था? इतनी गर्मी, शदीद गर्मी थी करबला के मैदान में, मौसम साफ। हुसैन कह रहे कद गशियकुमुल लैल, तुम्हें रात की तारीकी ने ढांप के रखा है, जाओ चले जाओ मौला, कैसे यकीन हो ऐसा मौसम जहां मौसम साफ हो। आप कह रहे रात की तारीकी ने ढांप के रखा है, बाहर भी अंधेरा है, चले जाओ। हुसैन आवाज है, याद रखो अली का लाल हूँ, चांद के टुकड़े कर सकता हूँ, फातिमा का लाल हूँ, सितारों को अपनी कैद में ले सकता हूँ, सितारों को अपने दर पे बुला सकता हूँ। इमाम हुसैन ने आवाज दिया, यहाँ भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा है, मैंने चांद और सूरज की ज़ियाओं को कैद कर लिया है, जिसे जाना हो चले जाओ। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मेरे अजीजों, वो मरहला जो दरमियान में मैंने छोड़ा कि 13 साल से 18 साल का जमाना, 10 साल से 18 साल का जमाना, इस दरमियान में इंसान अपने आप से मोहब्बत करता है, इंसान के कपड़े की क्रीज खराब ना हो, इंसान अच्छा लगे, इंसान की हेयर स्टाइल अच्छी हो, हर जवान ये चाहता है, इंसान इससे मोहब्बत करता है। लेकिन करबला का जवान आवाज दे रहा है, मौत मेरे नजदीक शहद से ज्यादा शीरी। और फिर हुसैन ने ये पूछा कहाँ? जब इमाम हुसैन मक्के से मदीने से निकले तब पूछा ये सवाल? कहा नहीं। मक्के पहुंचे 4 शाबान को तब पूछा? कहा नहीं। 8 ज़िलहिज को मक्के से निकले तब पूछा? कहा नहीं। कहा रास्ते में जब जनाब मुस्लिम की शहादत हुई तब पूछा? कहा नहीं। कहा मकाम सालबिया पे पहुंचे जहाँ हुर ने रास्ता रोका वहां पूछा? कहा नहीं। 2 मुहर्रम को वालिद करबला हुए वहां सवाल किया? कहा नहीं। कहा 3 मुहर्रम को पूछा, 4 मुहर्रम को पूछा, 5 मुहर्रम को पूछा, यहाँ तक कि शब आशूर है, शब आशूर पूछा? कहा नहीं। कहा फिर कब पूछा? कहा सुबह आशूर नमदार हुई,
اگر حسین پہلے پوچھ لیتے تو کیا ہوتا؟ تاریخ لکھ دیتی 13 سال کا بچہ تھا، اس نے موت دیکھی ہی نہیں تھی. 13 سال کا بچہ تھا، اس نے موت دیکھی ہی نہیں تھی، لہذا اس نے کہہ دیا شہر سے زیادہ شیریں ہے. حسین نے کب سوال کیا؟ حسین نے اس وقت سوال کیا جب اصحاب شہید ہو گئے. قاسم لاشوں کے ڈھیر کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، صبح سے قربانی دیکھ رہے ہیں، ایک جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا جا رہا ہے، سب شہید ہو رہے ہیں. صبح سے قاسم شہادت دیکھ رہے ہیں، موت دیکھ رہے ہیں، لاشوں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں. حسین نے آواز دیا بیٹا بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ قاسم نے لاشوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے آواز دیا الموت عندی اعلی من الاسل، موت میرے نزدیک شہر سے زیادہ شیریں ہے. قاسم بتانا کیا چاہتے ہیں؟ قاسم یہی بتانا چاہتے ہیں نہ میرا بابا بزدل تھا نہ میں بزدل ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اور اس کے بعد جب جناب قاسم میدان میں گئے ہیں، رجز خوانی کیا جناب قاسم نے. جیسے آپ پہنچے آپ نے فرمایا کہا کہ اگر تم مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو میں رسول کے اس نواسے کا بیٹا ہوں کہ جس پر دنیا ایمان لائی. میں کہوں گا جناب قاسم آپ کو اگر قصیدہ پڑھنا تھا، مد کرنی تھی، آپ یہ کہتے میں اس دادا کا بیٹا ہوں جو فاتح خیبر ہے، میں اس دادا کا بیٹا ہوں جو فاتح خندق ہے، میں اس دادا کا بیٹا ہوں جو فاتح حنین ہے. آپ دادا کے فضائل پڑھتے، دادا کے قصیدے پڑھتے. قاسم آواز دیں گے اگر میں یہ کہتا کہ میں علی کا پوتا ہوں جو علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح خندق ہے، یہ قوم یہ کہہ دیتی اگر شجاع باپ کا بیٹا ہوتا تو اپنے باپ کے قصائد پڑھتا. حسین کا بھتیجا ہے، کوئی بھی کلام بغیر حکمت کے نہیں ہے. اگر شجاع بہادر باپ کا بیٹا ہوتا تو اپنے باپ کا قصیدہ پڑھتا. قاسم نے حسن کے قصیدے پڑھے، 25,000 کوفی سامنے کھڑے ہوئے ہیں جو خاموش ہیں. میرے عزیزو ہوا کیا؟ کوئی بھی ایک کوفی کھڑا ہوتا، کھڑا ہو کے یہ کہتا اے قاسم تم کس کی تعریف کر رہے ہو؟ کس حسن کی بات کر رہے ہو؟ معاذاللہ حسن تو بزدل تھے، حسن نے سلو کر لیا تھا، تم اس حسن کی بات کر رہے ہو. 25,000 کوفیوں کا خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حسن کا لال بزدل نہیں بلکہ کوفے والے بزدل ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. جناب قاسم میدان میں گئے. تاریخ نے جو جناب قاسم کے لیے مقتل میں جملہ یوز کیا ہے کہ قاسم بغیر سواری کے میدان میں گئے، بغیر سواری کے گئے میدان میں. مسائل آپ نے سنا ہے کہ امام حسین نے سجایا، سنوارا، پھر سوار کیا. تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا جب امام حسن نے شام پہ حملہ کیا، شام والوں پہ، تو شام والوں میں جو لوگوں کی بغاوت نے امام حسن کو صلح پہ پھر مجبور کیا. ہوا کیا؟ امام حسن کا مسلح چھین لیا گیا، امام حسن کی توہین کی گئی، امام حسین کے گھوڑے کو بھی چھین لیا گیا تھا. گھوڑا کس نے چھینا تھا؟ امام حسن کا سالہ محمد ابن اشعث، اس نے امام کا گھوڑا چھین لیا. کہتے کربلا کے میدان میں امام حسین نے دیکھا کہ محمد ابن اشعث اسی گھوڑے پہ سوار ہے جس گھوڑے کا نام تاریخ نے تاویہ لکھا. کہا اسی گھوڑے پہ سوار ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے قاسم کو بلایا، قاسم وہ تمہارے باپ کا گھوڑا ہے، جاؤ پہلے جا کے گھوڑا لے کے آؤ. میرا جو تاریخ کہتی ہے حسن کے لال نے جو حملہ کیا ہے محمد ابن اشعث گھوڑے کو چھوڑ کے بھاگا ہے اور اس کے بعد قاسم گئے گھوڑے کو لے کے آئے. پھر وہ واقعہ کہ امام حسین علیہ السلام نے سجا سنوار کے اور اس کے بعد گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجا. قاسم گئے میدان میں جانے کے بعد رجز خوانی کیا. رجز خوانی کے بعد ایک جملہ کہا یا اعمل قلب عمر سعد، اے عمر سعد او دل کے اندھے. کون؟ 13 سال کا بچہ ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ او دل کے اندھے عمر سعد. عمر سعد کون ہے؟ کوئی سپاہی نہیں ہے، سردار ہے لشکر کا. سردار کو مخاطب کیا، کہا او دل کے اندھے عمر سعد. اور پھر عمر سعد تاریخ نے لکھا کہ 17-18 لوگوں کے جھرمٹ میں گروہ بنا کر درمیان میں آ کے تب جناب قاسم سے مخاطب ہو کے بات کرنا چاہتا ہے. جیسے ہی جناب قاسم سے مخاطب ہوا، جناب قاسم کی نگاہ پڑی اپنے جوتے کے تسمے پر.
جوتے کے تسمے پہ نگاہ پڑی، تاریخ نے لکھا کہ جناب قاسم نے اپنی پشت کو عمر سعد کی طرف کیا اور اپنے جوتے کا تسمہ باندھنا شروع کر دیا. جو جوتے کا تسمہ باندھ رہے ہیں. ایک مرتبہ خیمے سے قاسم کو فنون جنگ کس نے سکھایا تھا؟ جناب عباس نے. جناب عباس کو فنون جنگ کس نے سکھایا تھا؟ امام حسن نے. امام حسن نے سکھایا جناب عباس کو، جناب عباس نے سکھایا جناب قاسم کو. جب جناب قاسم نے تسمہ باندھنا شروع کیا، ایک مرتبہ عباس نے خیمے سے دیکھا، عباس نے خیمے سے دیکھ کے کہا، او عمر سعد، تم 25,000 تم 30,000 میرے شاگرد کا جب مقابلہ نہیں کر سکتے، میرا شاگرد تمہیں اپنے جوتیوں کے تسمے کے برابر سمجھتا ہے، تو میرا مقابلہ کیسے کرو گے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. موت کا ذائقہ بتایا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. ایک شاعر ہیں زاہد جعفری جلال پوری، انہوں نے فرمایا کہا کہ موت کا ذائقہ حق تھا کہ قاسم ہی بتائیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جس کے باپ نے لبوں سے موت کو چکھا ہو وہی تو بتا سکتا ہے. علی نے زہر سے علی کی شہادت ہوئی مگر ضربت سر پہ لگی. پہلا شہید، بعد میں اماموں کو زہر دیا گیا، لیکن پہلا شہید جس نے لبوں سے موت کو چکھا ہے وہ حسن مجتبیٰ کی ذات ہے. تھوڑا سا آپ کو مدینے لے کے چلتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا، تاریخ نے لکھا کہ زہر اتنا شدید تھا کہ اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو جاندار حیوان، ایک قطرہ اگر ڈال دیا جائے تو تمام جاندار حیوان مر جائے. کیسے برداشت کیا ہوگا مولا حسن نے؟ اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ زہر کا اثر جیسے ہی شروع ہوا فوراً امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرنے لگے. اور جب یہ تشت میں جگر کے ٹکڑے گرنے لگے تو ہوا کیا؟ کہتے ہیں کہ دروازے پہ دق الباب ہوا. جب دق الباب ہوا، امام حسن نے فوراً فرمایا جلدی سے اس تشت کو ہٹا دو. کہا مولا کیوں؟ کہا مجھے پتا ہے میرے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، میری زینب اپنے گھر میں بے چین ہو گئی ہے، یہ زینب آئی ہے. دق الباب ہوا، دروازہ کھولا گیا. کیا دیکھا؟ زینب سامنے کھڑی ہوئی ہے. زینب وہ ذات ہے میرے عزیزوں جس نے مدینے میں اپنے بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے، کربلا میں اپنے بھائی کے ساتھیوں کے 72 جنازے دیکھے. ہاں باپ اعظم زینب نے عظیم مصیبتیں برداشت کیا ہے. زینب آئیے بھیا، کیا ہٹا رہے ہو؟ اب تو زینب کی نگاہ پڑی، جگر کے ٹکڑے ہیں. عزیزوں آخر وقت حسن کا، حسین بھی گریہ کر رہے ہیں. حسین کو قریب بلائے امام حسن نے. قریب بلانے کے بعد کہا اے حسین لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے میرے بھائی حسین تم مت رو، تمہارے جیسا دن کسی کا نہیں ہے. جزاکم ربکم خیر الجزاء. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. حاجد و حسن کا آخر وقت ہے. حسین کو بلایا، گھر کے تمام افراد کو بلایا، آواز دیا آج سے امام حسین تمہارا امام ہے. سب کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، وصیتیں کیا. وصیتیں کرنے کے بعد امام حسن نے ایک مرتبہ فروا کو بلایا. اے فروا ذرا میرے لال قاسم کو لے کے آؤ. میرے عزیزوں قاسم کا بھی بچپنا ہے، آغوش میں ہے قاسم. جیسے ہی قاسم کو لایا گیا، حسن نے اپنے تکیے
नाम पढ़ रहे हैं, फिर इस्तिशादत पढ़ रहे, आवाज दे रहे हैं, ज़ुहैर तुम्हारा भी नाम है, हबीब तुम्हारा भी नाम है, अली अकबर तुम्हारा भी नाम है। एक एक शहीद का नाम बता रहे, तारीख ने लिखा, एक 13 बरस का बच्चा बार बार सबसे हटता है, आगे आता है, ए चाचा जान जरा मुझे भी देख लीजिए, ए चाचा मुझे भी देख लीजिए। एक बार तो बच्चा आया, चाचा मेरा नाम नहीं है, चाचा क्या मेरा नाम नहीं है? हुसैन ने फरमाया कासिम तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारे भैया अली असगर का भी नाम है। एक मर्तबा हाशमी गैरत बेदार हुई, ए चाचा क्या हाशमियां खैमे में आ जाएंगे? इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं नहीं मेरे लाल, हाशमियां खैमे में ना आएंगे, मैं लेके जाऊंगा। मैं कहूंगा ए कासिम, अरे तुम्हें ये गवारा ना हुआ, तुमने बर्दाश्त न किया कि हाशमियां खैमे में आए, अराज़रे ज़राज़रे आशूर होते और देखते कैसे हाशमियां खैमों पे हमला कर रहे थे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा को कोई गम न दे। वक्त भी आया, सुबह आशूर नमदार हुई, कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक शहीद आता है, आगे इजाजत लेके जा रहा है। मख्तर ने लिखा कासिम बार बार आते हैं, चचा जान मुझे भी मरने की इजाजत दें। हुसैन एक मरतबा सीने से लगाते हैं, कासिम को बोसा लेते, ए मेरे लाल तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, मैं तुम्हें इजाजत कैसे दूं? कासिम वापस चले जाते हैं। तारीख ने लिखा कि कासिम ने अपने सर को अपने घुटनों में डाल के रोना शुरू किया। दो शख्सियत तारीख में मिली कि जिन्होंने इस तरीके का अमल अंजाम दिया कि अपने सर को अपने ज़ानों में डाला और रोना शुरू किया। मेरे अजीजों, एक शख्सियत जनाब कासिम की थी, जब इजाजत न मिली। दूसरी शख्सियत सुनेंगे कौन था? दूसरी शख्सियत वो थी कि जब फातिमा के घर में आग लगी, जालिम ने आग को घर को जला दिया, फातिमा के पहलू पे दरवाजा गिरा। अली के लिए तारीख ने लिखा, अली अपने सर को ज़ानों में डाले रो रहे हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। कासिम रो रहे हैं, फरवा आई, मेरे लाल क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बार बार जाता हूँ, चाचा इजाजत नहीं दे रहे, चाचा से इजाजत का मुतालबा कर रहा हूँ, चाचा वापस भेज देते हैं। फरवा खड़ी रही, कुछ देर तक सोचती रही, कुछ सोच में गुम हुई। उसके बाद एक मर्तबा का कासिम जरा खड़े तो हो, ए कासिम जरा अपने बाजू से वो तावीज तो खोलो, उस तावीज को खोलो। क्या हुआ? कहा जब तुम्हारा बाबा इस दुनिया से रुखसत हो रहा था, उसने ये फरमाया था जब कोई बड़ी मुसीबत हो इस तावीज को खोल लेना। ए कासिम तुम्हारा चाचा नरगे आदम में गिरा हुआ है, सहारा का लाल नरगे आदम में, इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है? कासिम ने एक मर्तबा तावीज खोली, तावीज को चाक किया गया, तावीज को चाक करके अब जो पढ़ा क्या लिखा था, बुनैया कासिम इज़ा काना अम्मुकल हुसैन फी करबला व अहातत बिहिल आदा ला तदरकिल जिहाद वल बराज़ मिन आदाइल्लाह। ए कासिम देखो, जब तुम्हारा चचा करबला के मैदान में तन्हा हो जाए और चारों तरफ से नरगे आदम में गिर जाए, तो देखो अल्लाह के साथियों के साथ मिलकर जिहाद को तर्क न करना। कासिम खुश हुए, खुशी खुशी चचा के सामने नविश्ता लेके आए। मैं कहूँगा कासिम, हुसैन तो इसी वक्त के इंतजार में थे। कासिम रिज़ाए जंग ज़बानी न मांगिए, कासिम रिज़ाए जंग ज़बानी न मांगिए, अरे भाई को अपने भाई की तहरीर चाहिए। हुसैन ने तहरीर को लिया। मेरे अजीजों, खुदा न करे किसी भाई को गुर्बत में मजलूम भाई याद आए,
आंखों से लगाया, तहरीर को चूमा। ए कासिम, ये नामा लेके आए हो या अपनी शहादत का परवाना लेके आए हो? ए मेरे लाल, इजाजत तुम्हें भी मिलेगी, हाँ जाओ, खुदा हाफिज। अब कासिम को तैयार किया गया, कासिम को तैयार किया, तैयार करके जब घोड़े पे बिठाया है, जब घोड़े पे जनाबे कासिम बैठ गए हैं, इमाम हुसैन आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कासिम का गिरेबान चाक कर दिया। बीवियों ने देखा, तड़प गई, मौला ये गिरेबान चाक क्यों करता? इसलिए गिरेबान चाक उसका किया जाता है जो यतीम हो। अरे शायद दुश्मन इसे यतीम समझ के रहम कर दे। कासिम मैदान में गए, यहाँ तक के अजरक शामी के 4 बेटों को वास्ते जहन्नम किया। फिर अजरक खुद आया, अजरक को भी कासिम ने वास्ते जहन्नम किया। मेरे अजीजों, यहाँ तक के वो वक्त भी आया, इब्ने नुफैल अज़दी मलऊन कहता है, मैंने देखा कि हसन का लाल जंग करता हुआ बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। मैंने मौके का इंतजार किया और मैंने जब मौके का इंतजार किया, मैंने देखा, मैंने छुप के घात लगाई और घात लगा के मैंने हसन के लाल के सर पे जो हमला किया, तारीख ने लिखा कि हसन के लाल का सर शिकाफ्ता हो गया, जमीन पे गिरा। या मालिक दी, ए चचा मेरी मदद को आइए, ए चचा मेरी मदद को आइए। कहते हुसैन बाज शिकारी की तरह हुसैन झपटे हैं। अब जैसे हुसैन दौड़े, दौड़ने के बाद कातिल जनाबे कासिम के हमला किया। जैसे हमला किया, उसने अपने हाथों को बढ़ाया, उसके हाथ कलम हुए, उसने चीर के आवाज दिया, ओ फौज वालों, मुझे हुसैन के हमले से बचाओ। कहते जैसी ये आवाज उठी, एक मर्तबा इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर, बीच में कासिम का लाशा, कभी सीने पे कांटे पड़ रही है, कभी पैरों पे कांटे पड़ रही है। ए चचा जल्दी आइए। हुसैन को नजर नहीं आ रहा, आवाज दे रहे हैं, कासिम कहाँ हो मेरे लाल, आवाज दो। ए कासिम कहाँ हो, आवाज दो। ए कासिम आवाज दो, तुम्हारी आवाज के सहारे आ सकूं। तारीख ने लिखा, एक मर्तबा लाशें में हरकत हुई, गुबार उठा, हुसैन पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद अब तो कासिम की हालत देखा, हुसैन ने कहा, कासिम तुम्हारा चचा बहुत शर्मिंदा है, तुम पुकारते रहे, मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हुसैन ने कासिम के लाशे को उठाना चाहा। कहते हैं कासिम का दोस्त लाशा घोड़ों से इस तरीके से पामाल हुआ था, जिस्म के सारे जोड़, सारी हड्डियां खुल चुकी थी। तारीख ने लिखा है, जब इमाम हुसैन ने कासिम को सवार किया था, कासिम का पैर रकाब तक नहीं पहुंच रहा था, मगर जब हुसैन ने कासिम का लाशा उठाया है तो कासिम का पैर जमीन पे कुछ दूर लेके चले। फिर हुसैन रुकने के बाद एक मर्तबा अपनी अब्बा को उतारा, अब्बा को उतार के कासिम के लाशे को रखा, एक कटरी बनाई, उठा के लेके चले। हाँ अजीजों, खैमे में आए, किसी ने बताया, परवाह तुम्हारे बच्चे का जनाजा आया है। अजब ने परवाह ने कहा हो, बाजे वालों की सदा ज़ेरे कनात आती है, बाजे वालों की सदा ज़ेरे कनात आती है। कैसा लाशा मेरे बच्चे की बराबर। परवाही आने के बाद इमाम हुसैन से फरमाया, आका क्या मेरे बच्चे से कोई खता हो गई थी? ए आका, आप मेरे बच्चे का जनाजा लेके नहीं आए। हाँ अली तो गजब हो गया। हुसैन ने एक मर्तबा कटरी को खोला, अब तो कटरी खोला है, फरवा ने अपने लाल को देखा, सजदे में सर
جس میں قاسم شہید ہوئے ہیں، جس میں تلواروں کے نشان ہیں، جس میں خون کے نشان ہیں، جس میں گھوڑوں کی ٹانپوں کے نشان ہیں، میں اس کرتے کو چاہتی ہوں۔ امام حسین نے اس کرتے کو جدا کیا، جناب فروہ کو دیا، جناب فروہ نے اس کرتے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میرے عزیزوں، یہ قافلہ اسیر ہو کے چلا، زندان شام میں یہ قافلہ پہنچا۔ زندان شام میں جب اسباب واپس کیے گئے، یہ کرتا بھی واپس کیا گیا، یہ کرتا ملا، رہائی ملی۔ رہائی ملنے کے بعد یہ قافلہ مدینے پہنچا۔ مدینے پہنچنے کے بعد فروہ نے فرمایا، اے سید سجاد، میں پہلے جنت البقیع جانا چاہتی ہوں، میں حسن کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ حسن کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ حسن کی قبر پہ لایا گیا، فروہ نے اس کرتے کو نکالا، حسن کی قبر پہ ڈال دیا۔ اے میرے بھائیو، یہ میرے لال قاسم کا کرتا ہے، قبر حسن رکھنے لگی، زلزلہ آیا۔ میں کہوں گا مولا، ارے آپ نے صرف کرتا دیکھا، آپ برداشت نہ کر سکے، ذرا حسین کے دل سے پوچھئے۔ قاسم چلاتا رہا، اے چچا مدد کو، حسین دوڑے، اے میرے لال، مجھے معاف کرتا ہوں، میں تیری ماتم حسین